بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اپنی رحمتوں سے رواں دواں ہے اور آج 16واں روزہ بھی ہے۔ اس سے چند دن بعد 20 تاریخ کو انشاءاللہ اعتکاف پہ لوگ بیٹھیں گے۔ اعتکاف کے فضائل، تعریف، شرائط اور قسمیں کون کون سی ہیں آج میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کا معمول جاری رکھا۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ایسے ہی بدلہ دیا جاتا ہے جیسا کہ نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو۔ صحت اعتکاف کے لیے درج ذیل شرائط کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلمان کا ہونا ضروری ہے، کافر کا اعتبار نہیں۔ عاقل کا ہونا ضروری ہے، مجنون کا اعتکاف نہیں۔ بالغ ہونا شرط نہیں، اس لیے کہ نابالغ سمجھدار بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، ناپاک شخص کا مسجد میں داخلہ بھی ممنوع ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنا، بلا نیت مسجد میں بیٹھنے سے اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ جس جگہ اعتکاف بیٹھے وہ جگہ شرعی طور پر مسجد کی ہو۔ سنت اور واجب اعتکاف میں روزے سے ہونا۔ مسجد کی حد، مسجد سے مراد خاص وہ حصہ زمین کا ہے جو زمین میں نماز کے لیے تیار کیا گیا ہے، یعنی اندر کا کمرہ، برآمدہ اور صحن۔ باقی جو حصہ اس سے خارج ہو وہ مسجد کے حکم میں نہیں آتا، خواہ ضروریات مسجد ہی کے لیے وقف ہو، جیسے امام صاحب کا حجرہ، مسجد سے ملک مدرسہ، جنازہ گاہ، وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانہ، یہ تمام جگہیں مسجد سے خارج ہیں۔ اگر معتکف نے بلا ضرورت ان میں قدم رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسجد سے باہر نکلنے کا حکم تب لگے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے باہر ہوں اور دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ یہ مسجد سے باہر ہے، لہٰذا صرف سر باہر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مسجد کی چھت پر یا زینے پر اگر چڑھ جائے، مسجد کی چھت کا بھی وہی حکم ہے جو مسجد کے صحن کا ہے۔ اسی طرح مسجد اگر کئی منزلہ ہو تو اوپر نیچے کی تمام منزلوں کا ایک ہی حکم ہے۔ معتکف سب میں آ جا سکتا ہے بشرطے کہ آنے جانے کا زینہ حدود مسجد کے اندر ہو۔ حدود مسجد سے لاپرواہی، اس مسئلے میں بہت سے معتکف کوتاہی کا شکار ہو کر اپنا اعتکاف توڑ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے متولی مسجد سے پوچھ کر مسجد کی حدود پوری طرح معلوم کر لے۔ اعتکاف کی قسمیں، واجب، جس کی منت مان لی جائے، خواہ منت کسی شرط پر موقوف ہو، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا یہ منت، یا پھر کوئی بھی اس کی منت، یا منت کسی شرط کے بغیر ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف میرے ذمے ہیں۔ منت کا اعتکاف اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے اپنے ذمے واجب ادا کرے، صرف دل میں نیت کرنے سے منت پوری نہیں ہوتی۔ مسنون، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ بھی کہلاتا ہے۔ مستحب، ان دونوں قسموں کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے گا وہ مستحب ہوگا۔ اعتکاف ہر محلے میں سنت کفایہ بھی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شہر کے ہر محلہ کے حق میں سنت علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلے کی مسجد میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف بیٹھے گا تو سب کو ثواب ملے گا، ورنہ پورا محلہ تارک سنت ہوگا۔ اعتکاف کس مسجد میں بیٹھنا افضل ہے؟ سب سے افضل جگہ تو مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی بیت المقدس، پھر بڑی مسجد جس میں نمازی زیادہ آتے ہوں، بشرطے کہ اس میں 5 وقت نماز ہوتی ہو، ورنہ اپنے محلے کی مسجد بھی افضل ہے۔ جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے لیے درج ذیل کاموں کا جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1،
لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، زبان سے صرف کلمہ خیر نکالے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ حالات اور سلف صالحین کے واقعات اور ملفوظات کا مطالعہ کرے۔ اس کے علاوہ نفل نمازوں مثلا تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کی حتی الامکان پابندی کرے، تمام اذکار مسنونہ کی پابندی کرے، درود شریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرے، شب قدر کی 5 راتوں میں ممکن ہو تو رات بھر جاگا رہے اور انہیں مختلف قسم کی عبادات میں بسر کرے، نوافل اور ذکر و تلاوت کے علاوہ دعا کی کثرت بھی کرے۔ جہاں اپنے لیے دعا کرے وہاں وہ اپنے والدین، عزیز و اقارب، ملک و ملت کے بلکہ پوری امت کے حق میں دعا کرے۔ شب قدر کی راتوں میں یہ دعا بھی اہتمام سے کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ ان تمام امور کی پابندی کیجئے، جس قدر ہو سکے غلوف باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ معتکف کے لیے جائز اور ناجائز امور: کھانا پینا، مسجد میں کھانا پینا، لیٹنا اور آرام کرنا، لباس تبدیل کرنا اور تیل لگانا۔ لباس تبدیل کرنا اور تیل لگانا جائز ہے، مگر تیل لگانے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ مسجد کی چٹائی، دری یا مسجد کی کوئی اور چیز آلودہ نہ ہو، نہ بال مسجد میں گرنے پائیں۔ کوئی چادر وغیرہ بچھا لیں، پھر اسے مسجد سے باہر مناسب جگہ پر جھڑوا دیں یا کسی تھیلی وغیرہ میں رکھیں اور بعد میں مناسب جگہ پہ ڈلوا دیں۔ جگہ تبدیل کرنا یعنی مسجد میں ایک جگہ اعتکاف بیٹھنے کے بعد اٹھ کر دوسری جگہ پہ بیٹھ جانا۔ نفل اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے بھی یہ کام بلا کراہت مسجد میں جائز ہے۔ اپنی بیوی یا اپنے بچوں کی ضرورت سے مسجد میں کسی چیز کی فروخت کرنا جائز ہے، مگر سودا صرف مسجد میں رکھنا جائز نہیں۔ ہاں اگر ایسی ہلکی پھلکی چیز ہو جو مسجد میں جگہ نہ گھیرے تو اسے لانے کی گنجائش ہے، اور جو چیز اپنے اہل و عیال کی ضرورت کی نہ ہو یا اس چیز کی تجارت کی اجازت بھی نہ ہو تو خرید و فروخت ناجائز ہے، اگرچہ صرف زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ بقدر ضرورت مباح باتیں کرنا بھی درست ہے، بالکل خاموش رہنا بھی جائز ہے بلکہ ثواب ہے، البتہ بات چیت کی محفل جما کر اس کے لیے بیٹھک کر لینا بہرحال مکروہ ہے۔ اسی طرح گفتگو کرنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی دوسرے معتکف یا نمازی کی راحت و عبادت میں خلل نہ آئے، ورنہ یہ گفتگو بھی ناجائز ہوگی۔ سر مسجد سے باہر نکال کر اور داڑھی وغیرہ دھونا بھی جائز ہے، خواہ وہ مسجد کے پانی کے لیے ایک ساتھ دھوئے یا مسجد سے باہر جا کے وضو والی جگہ پہ وہ منہ دھو کر آئے یا سر دھو کے آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مسجد کے باہر جا رہا ہے تو پانی جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ گرنے پائے۔ معتکف کے لیے سگریٹ، نسوار وغیرہ کا استعمال مسجد میں بیٹھ کر پینا جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال باہر پینا جائز ہے اس کے لیے۔ اگر وہ معتکف جو اعتکاف بیٹھا ہے اسے ان چیزوں کا وہ عادی ہے تو اسے مدت اعتکاف میں ان چیزوں کو ترک کر دینا ہی چاہیے۔ اگر کسی کو شدید ضرورت ہو تو وہ کسی ضرورت کے موقع پر مسجد سے نکلے تو راستے میں سگریٹ، بیڑی، نسوار استعمال کر لے، مگر اس کے فوراً بعد منہ سے بدبو زائل کرنے کا کوئی طریقہ کار بھی سوچ لے۔ معتکف کا بلا ضرورت مسجد میں ٹہلنا بھی جائز ہے۔ مسجد میں مریض کا حال سن کر یا معائنہ کر کے اسے بلا معاوضہ دوائی وغیرہ دینا بھی جائز ہے۔ اپنی حجامت خود بنانا بھی جائز ہے اور حجام سے بنوانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ معتکف کے لیے مسجد میں بوقت ضرورت اپنے کپڑے دھونا اور سینا بھی جائز ہے، مگر احتیاط ضروری ہے کہ پانی مسجد میں نہ گرنے پائے۔ واضح ہے کہ کپڑے دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ اعتکاف میں پردے لٹکانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ دل جمی و یکسوئی کے لیے پردے لٹکائے اور اس خلوت خانے میں دعا عبادت کا مشغلہ رکھے، اور نمازوں کے اوقات میں اگر ضرورت ہو تو پردے اٹھا بھی لیجیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ معتکف کے لیے ضروری ہیں۔ ایک اعتکاف کرنے والے کے لیے اگر اسے کوئی بیماری ہے تو وہ اپنی بیماری کو درست کرنے کے لیے دوائی کا استعمال بھی کر سکتا ہے، کھانے پینے کے لیے مسجد سے باہر بھی نکل سکتا ہے، حاجات شرعیہ جو ہوتی ہیں اس کے لیے بھی وہ اعتکاف سے باہر جا سکتا ہے،
اسی طرح اگر معتکف کا نماز جنازہ اور عیادت کے لیے وہ نکلنا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں نکل سکتا ہے کہ اگر اس کے آس پاس اور لوگ موجود نہ ہوں، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لہذا فرض کفایہ کوئی بھی ادا کرنے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، تو یہ سارے کام اس کے لیے ہیں۔ معتکف کے لیے مکروہ کام جو ہیں وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ گالی گلوچ کرنا، فضول گفتگو، غیبت، چغلی، ریاکاری، بدبودار چیز کا استعمال روزے کی حالت میں، اور پھر خصوصاً دوا اور ان اعتکاف، ان کی کرہنمت اور کراہت اور بڑھ جاتی ہے۔ تصویر والا اخبار یا رسالہ مسجد میں رکھ کر پڑھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ مسجد میں اجرت پر تعلیم دینا یہ بھی مکروہ ہے، خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ معتکف کا خاموش رہنا بالکل ٹھیک ہے، مکروہ ہے لیکن ٹھیک ہے۔ مسجد میں سامان لا کر بیچنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ کچھ ایسے کام تھے جو کہ معتکف کے لیے تھے۔ اعتکاف آنے والا ہے، آپ ایک بار ضرور اس کو سن لیجئے۔ جب شوال کا چاند نظر آئے گا تو اعتکاف اس وقت پورا ہو جائے گا۔ معتکف اگر چاہے تو اسی وقت مسجد سے گھر پر چلا جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ رات مسجد میں ہی گزارے اور صبح عید کی نماز کے لیے مسجد سے ہی جائے، پھر عید کی نماز پڑھ کے مسجد سے گھر واپس چلا جائے۔ تو یہ کچھ ضروری امور تھے جو کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ضروری تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔